اصلاح معاشرہ ایک بہت ہی اہم اور وسیع مفہوم رکھنے والا عنوان اور موضوع ہے، جو ظاہر ہے کہ معاشرے کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں اور ہر معاشرے کی بہت ساری اپنی ضروریات ہو سکتی ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر اگر فساد ہے، تو اس بگاڑ اور اس فساد کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ موضوع بڑا اہم ہے اور بہت وسیع ہے، اس لیے مجھے جو بات منتظمین نے کہنے کا حکم کیا ہے وہ خانگی اور ازدواجی زندگی کے درمیان جو معاملات ہو سکتے ہیں اور اسلامی اور مسلم معاشرے میں جو بگاڑ یا کچھ فساد آ گیا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز عرض کی جائیں گی۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جو عنوان ہے، یہ سمجھیے کہ اس چیز کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنا پڑ رہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت اس لیے سامنے آ رہی ہے کہ معاشرے کے اندر کہیں بگاڑ آ گیا ہے، کہیں خرابی آ گئی ہے۔ معاشرے کے اندر ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس بگاڑ کو دور کیا جائے، اس خرابی کو دور کیا جائے۔ جو فساد ہمارے مسلم معاشرے میں طاری ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، انجمنیں بنائی جاتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے پر ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ علماء کرام کو یہ موضوع دیا جاتا ہے اور ان کو اس بات کا پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اس عنوان پر بات کریں، گفتگو کریں۔ یہ ساری کی ساری نوعیتیں اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھنے والی ہیں کہ ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں اور اپنے معاشرے کی خرابیوں کو ہم دور کر دیں۔ چنانچہ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے سماج کی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو 100% اختیار کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم زندگیاں گزارنے والے ہو جائیں گے، تو یقیناً ہمارا معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا، سنورتا چلا جائے گا اور ہمارے معاشرے کا بگاڑ اور فساد خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے اہم اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو سماج اور معاشرے کے اندر رواج دیا جائے، ان کو بڑھایا جائے، ان کو عام کیا جائے، تو اسلام کے مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور ایک اہم طریقہ معاشرے کی اصلاح کرنے کا جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جماعت کا ہر ایک شخص، ہر ایک فرد اس بات کی فکر کرتا رہا ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے، میری اصلاح کیسے ہو جائے، میری خرابیاں کیسے دور ہو جائے، میری خامیاں کیسے دور ہو جائے، میری زندگی کا بگاڑ اور میری زندگی کا فساد کیسے ختم ہو جائے۔ ہر ایک صحابی اس کے لیے فکر مند ہے، تو وہ سب سے بہترین، سب سے صالح معاشرہ انسانی دنیا میں اور انسانی تاریخ میں اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ معاشرہ کیسے وجود میں آیا؟ اس طرح سے وجود میں آیا کہ اس کا ہر فرد اس بات کے لیے فکر مند ہے کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے۔ میرے بزرگوں، ہمارے یہاں اصلاح معاشرے کے لیے جو بھی کوششیں ہوتی ہیں، جیسی بھی کوششیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ فکر اس بات کی جاتی ہے کہ سامنے والے کی اصلاح کیسے ہو جائے، میرے پڑوسی کی اصلاح کیسے ہو جائے، اور میرے فلاں دوست کی اصلاح کیسے ہو جائے، فلاں آدمی کیسے نمازی بن جائے،
फला आदमी कैसे नेक और मुत्तकी परहेजगार बन जाए, फला आदमी किस तरह से हलाल और पाकीज़ा रोजी कमाने लगे, फला आदमी की जिंदगी तकवे वाली कैसे बन जाए, फला आदमी की समाजी और माशरती जिंदगी कैसे सही हो जाए। हर एक दूसरे के लिए फिक्रमंद है, हर एक दूसरे के लिए फिक्रमंद है। नतीजा ये होता है कि ना अपनी इस्लाह होती है, ना दूसरे की इस्लाह होती है, ना अपनी इस्लाह होती है, ना सामने वाले की इस्लाह होती है। हमें जो नुस्खा नबवी दिया गया है और हमारी तारीफ जो हमें बताती है वो ये है, इस्लाह मुआशरे का जो अव्वलीन नुक्ता है वो ये है कि हमें का हर फर्द, हर बशर इस बात का तहिया करे, इस बात का इरादा करे, इस बात का अज़्म करे कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मुझे अपनी इस्लाह करनी है, मैं संवर जाऊं। मेरे लिए किस तरह से इस्लाह की राहें खुल सकती हैं, हर एक शख्स जब इस बात की फिक्र करेगा, इसके लिए कोशिशें करेगा, तो यकीनन माशरे की इस्लाह खुद ब खुद होती चली जाएगी। फिर न कमेटियां बनाने की ज़रूरत है, न जलसे जुलूस करने की ज़रूरत है, न लोगों को जमा करने की ज़रूरत है, बल्कि हर एक शख्स जो है वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए फ़िक्रमंद है। हर एक इसलिए फ़िक्रमंद है कि मेरी इस्लाह हो जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की यही खुसूसियत थी कि उनमें का हर फर्द ये समझता था कि मेरी इस्लाह कैसे हो जाए। तमाम के तमाम सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में हाजिर होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हासिल करते हैं, सीखते हैं, और ये फिक्रमंदी रहती है कि किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे सामने हो, ताकि हम उसको नमूना और उसवा बनाकर अमल कर सकें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी से ज़रा दूर को मकान लिया। हर नमाज के अंदर आना दुश्वार हो गया कि सब नमाजें मस्जिद नबवी में पढ़े आकर के, तो बारी तकसीम की। जो अपने पड़ोसी थे उनकी जिम्मेदारी लगाई कि मेरे भाई कुछ नमाजें तुम मस्जिद नबवी में जाकर के अदा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीमात दे नमाज के बाद वो तुम आकर के मुझे बता दिया करो, और कुछ नमाजें मैं वहां जाकर के पढ़ूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने जो बातें फरमाएंगे वो मैं तुमको आकर के बता दिया करूंगा। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा महफूज रहेगा और हमारे लिए अमल करना आसान हो जाएगा। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की फिक्र और तड़प है जो हमें दावत देती है कि हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कि हम किस तरह से हमारी इस्लाह हो जाए, किस तरह से हम सुधर जाए, किस तरह से हम संवर जाए, किस तरह से हमारा रब, हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मशहूर हदीस